به سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. آج ہم تمام دوست مرشد کریم کی نسبت کی وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہیں اور ڈاکٹر حسن صاحب کا 7واں شریف کا ختم ہے. جو پیغام انہوں نے عطا فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آج اس محفل میں آگے ہیں، میں ان سب کا سفارشی ہوں نبی کریم کی بارگاہ میں. جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں، یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے 2 فرشتے سونے کا تشت لے کے آئے ہیں. 2 فرشتے سونے کا ٹرے لے کے آئے ہیں، پرات لے کے آئے ہیں جس میں جنت کے پھل ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اے حسن صاحب، آج کی اس محفل پاک کی وجہ سے جو اصالہ ثواب کی ہے اور مرشد کریم کی نسبت کی محفل ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اس میں 10 گنا اضافہ فرما دیا گیا. تیسرا، جب حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنازہ جب پڑھایا گیا ان کا پچھلے اتوار کو، تو ان کے جنازے مبارک میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 خلفاء کے ساتھ جلوہ فرما تھے. جب سرکار کی تدفین مبارک ہوئی ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن کے دستے مبارک سے تدفین فرمائی گئی ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سرکار کا یہ اسی دن کا فرمان ہے کہ پہلے مائی صاحبہ کی وجہ سے یہ جگہ نور تھی، مائی سخی مائی کی وجہ سے یہ جگہ نور تھی. حسن صاحب کی وجہ سے 3 دفعہ علا نور ہو گئی ہے، نور علا نور ہو گئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو آگے دعا مانگے گا مائی صاحبہ کی بارگاہ میں اور حسن صاحب کی بارگاہ میں، اس کی دعا کو اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے پورا کر دیا جائے. اور آخری بات جو ابھی انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور میں ابھی وہ بڑائے صاحب کو بتاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خدا لم یزل کی قسم ہے. حسن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سائیوں کے مریدین سارے زندگی میں ایک سجدہ کریں جو ان کی پوری عمر کا ایک سجدہ ہو، میری عمر 39 سال ہے تو 39 سال میں ایک سجدہ میں کروں، 39 سال کی طوالت اور لمبا سجدہ ہو، اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم سائیں بابا کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایک سجدہ کرے بندہ 60 سال تک، 100 سال تک، جتنی اس کی عمر ہے ایک سجدہ کرے. فرماتے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جتنے انوار اور تجلیات کی بارش ان پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف سے نور اور مدینہ شریف کی ہواؤں کا رخ اللہ نے میری قبر کے اندر بھیج دیا ہے. اسلام کے عظیم شہداء، جو اسلام کے عظیم شہداء ہیں، ان کی حمایت بھی حاصل ہے. اور حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کی حمایت بھی ڈاکٹر حسن صاحب کو حاصل ہے. یہ وہ باتیں تھی جو میرے ذمہ تھی مرشد کریم کی نگاہ کرم سے میں نے وہ عرض کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اصالہ ثواب کیا ہے؟ اور سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ ان کا اللہ حافظ ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرتے ہیں اور حضور کریم 2 قبروں کے پاس جا کے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حضور کریم جب دیکھتے ہیں ان قبروں کے اندر میرے رسول کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ بھی بخاری میں ہے. حضور کریم نے فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. تو
تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو شدید عذاب ہو رہا ہے، یہ بڑے گناہگار ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس بات پہ عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ انہیں کس چیز پہ اللہ نے پکڑ لیا ہے؟ اب حضور کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ نہیں کب فوت ہوئے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، ایک غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اب کیا حکم ہے؟ فرمایا 2 سبز ٹہنیاں لے کے آؤ۔ حضرت صاحب ٹہنی کے ذکر سے بندے کی بخشش ہو رہی ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ حضور کریم نے اپنے دستے مبارک سے دونوں قبروں پر، آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا ہم ایک سبز ٹہنی لگاتے ہیں، حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبز شاخ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ ذکر کرتی رہے گی ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان کا عذاب دور کر دیا جائے گا۔ اگر ایک شاخ جو کہ درخت سے ٹوٹ گئی ہے وہ ذکر کرے تو میت کو بخش دیا جاتا ہے، اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات، پھر ایمان والے، پھر سرکار کے غلام، پھر سائیوں کی نسبت والے لوگ جب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور ان کی مجلس میں پڑھا جائے میں پنجتن کا غلام ہوں، تو بتائیں پھر اصالہ ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی میت کو کیوں بخش نہیں دے گا؟ اصالہ ثواب کی ایک حدیث پاک ہے بڑی مختصر کہ لوگ گناہوں کا پہاڑ لے کر مریں گے، لوگ گناہوں کا پہاڑ لے کر مریں گے اور قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر اٹھیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی نیک اولادیں پیچھے سے پڑھ کے بھیجتی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مسجد میں عید لگا کے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ مسجد میں عید لگا دو ثواب پہنچے گا، اور اس کو سارے مانتے ہو، مسجد بناؤ مسجد بناؤ، اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ یا سلام پڑھ لو یا درود پڑھ لو یا نعت پڑھ لو، اور یہ ہے سارے ثواب، اور جو ثواب آپ لوگوں نے بھیجنا ہے وہ پہنچنا ہے، اور وہ پہاڑ نیکیوں کے بننے۔ یہ تو میری اپنی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ لوگ گناہوں کے پہاڑ لے کر مریں گے اور قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ اور کوئی بھی صدقہ جاریہ ہے کیا ہے اصالہ ثواب، وہ خراب کر دو، کیا کر دو، وہ کہاں جائے گی؟ مجھے اصالہ ثواب ہے۔ اور یہ میرے نبی پاک کے ذرا غلاموں کی بات سنو معذرت کے ساتھ، یہ حافظہ بیٹھے ہیں اور یہ کتنے لوگوں کو بخشوا سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، 70 لوگوں کو؟ اور یہ تو غلام ہے، اور پیر صاحب نے آپ نے دعا کروانی ہے، کیوں کروانی ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ قبول ہونی ہے یقین نا؟ اور یہی یقین ہے تو جو میرے نبی پاک نے دعائیں مانگی آپ کے لیے اس کا کیا حال ہے؟ اور بات کی دعائیں کیا ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دیا، میرے حوالے کر دے۔ اور ویس کرنی کا کیا واقعہ ہے؟ ایک غلام تھا، وہ صحابی بھی نہیں تھا، بھلے صحابی ہوتا ہے دیکھنے والے، اس کو درجہ صحابی کا تھا، اس کو کہہ رہے کہ اسے دعا کروانا، وہ آئے گا جب اسے دعا کروانا، اور وہ کیا دعا کی؟ اور مڑ کے پیچھے کہا کہ جتنی بکریوں کے بال ہیں اس کے برابر میری امت کو بخش دے، اور یہ ہے اصالہ ثواب۔ اور کہا تیرے اتنے مکنی ہے، اور ایک حافظ آپ کی یہ کرامت ہے، یہ میرے پیر و مرشد کے یہ کا اعلیٰ کمال ہے۔ اور کیوں دعا کراتے ہو؟ حاجی جا رہا ہے، ایسا دعا کروانا، وہ حاجی کی دعا قبول ہوئے گی اور میرے نبی پاک نے تو ساری یہ دعائیں قبول ہیں۔ اور کہا تیرے اتنے مکنی ہے، روز روز بھی نہیں، گل پہلے مکا گئے نے، آج تو 1450 سال پہلے میری بخشش کروا کے گئے نے، میرا یقین ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیر واسطے غائب ہو گئے، نہیں مل رہا سی لوگوں کو۔ یہ بھی واقعہ بھی سنا ہے، لوگ چل پڑے، انہوں نے حضرت عائشہ کو پوچھا کہ آخری دفعہ کدھر گئے نے؟ انہوں نے کہا میں جنت البقیع جانا دیکھا، اتنے گئے نے کہ وہ چٹان پہ سجدہ رہے نے اور روئے
اور کرتا نے حدیث سے لکھا کہ تر ہو گیا سونا وہ جا کے نیڑے دیکھا کہ دعا کی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے میری امت یا میرے حوالے کر دے یا میری امت کو بخش دے اور میں دونوں نے بخشے آیا ہوں ایسے ساڑھے ایک وسیلے بہانے نے اسی لوگوں واسطے صرف اے جی یقین اے جی ایمان اے جی سالے سواگریت سے بیٹھے اسی اپنے واسطے کر رہے ہیں گل تیرے ہوتے مکڑی ہے وسلم نے فرمایا حضرت زیادہ بہتر جاننے کہ میں جائے جانے دوں گا میری کرسی ہوگی کل میں کھڑا ہوں گا اللہ میں مجھے بٹھائے گا اور مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے وہ اللہ مقام محمود اور گل بخشت وہ جڑا کوئی رہ گیا ہوتی گل اتنے مکیا نہیں گل مکڑی اتنے جا کے گل سونے تیرے اتنے مکڑی ہے اے جی سالے سواب عاشق رسول قبلہ سائیں بابا عاشق رسول قبلہ سائیں بابا فیضان سائیں بابا رحمت بے حد سلام شمع بز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، آج کی اس محفل پاک کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار حضور کریم کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، ازواج مطہرات سرکار کی نسل پاک، تابعین، تبع تابعین، غوث متبدار، بالخصوص سرکار غوث اعظم حضور داتا گنج بخش سرکار سائیں بابا نعمت اللہ قریشی اور اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تو سب سے بہتر جاننے والا ہے
9 دفعہ قرآن پاک، 500 سورہ یاسین، بے حساب پہلا کلمہ اور بے حساب درود و سلام جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، اس تمام کلام پاک کا ثواب مرشد کریم کی نسبت کے صدقے ہم ڈاکٹر حسن صاحب کی روح مبارک کو، روح طیب کو اِصال ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، مرشد کریم کے کرم سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اور ان کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرشد کریم کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی سائیوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ میرے مرشد کریم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، صحت دائمہ عطا فرمائے۔ میرے مرشد کریم کو جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں موجود ہیں سب کو میرے مرشد کریم سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرشد کریم کا دل و جان سے ادب اور عشق عطا فرمائے، بے لوث سائیوں سے محبت عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ حسنین کے ایمان کے صدقے میرے مرشد کریم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، میرے مرشد کریم کے صاحبزادگان کی خیر فرمائے، سرکار کے نواسے نواسیوں کی، پوتے پوتیوں کی خیر فرمائے، پوری نسل پاک جو قیامت تک سائیوں کی آنی ہے سب کی خیر فرمائے، اور سائیوں کے جتنے مرید بیٹھے ہیں سرکار نبی کریم اپنے کرم سے اور میرے مرشد کریم کے وسیلے سے تمام پیر بھائیوں کو جاگتے ہوئے اپنی زیارت عطا فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں پہ سائیوں کی صدارت میں، سائیوں کی سیادت میں، سائیوں کی قیادت میں ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں ایسے ہی قیامت والے دن یا رسول اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں قیامت والے دن بھی قیامت کی ہول نافیوں سے بچائیں، اور مرشد کریم کے قدموں کے ٹھنڈے سائے عطا فرمائے، مرشد کریم کے اہل خانہ کی خیر فرمائے، مائی صاحبہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور جتنے بھی لوگ مائی صاحبہ کے روزہ مبارک پہ، ڈاکٹر حسن صاحب کے روزہ مبارک پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان دونوں پاک ہستیوں کے صدقے قبول و منظور فرمائیں، سائیوں کے مریدین کی خیر فرمائیں، سائیوں کی مریدنیوں کی خیر فرمائیں، ہماری پیر بہنیں ہیں سب کی خیر فرمائیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے بڑی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم کے وسیلے سے اور سائیوں کی نسبت کے وسیلے سے سب کو اچھے رشتے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سائیوں کی دہلیز بوسی بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا مرشد پاک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔